پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے آخری لمحات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزیز رکھتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ پاک ہستی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیارے دوستوں، ان کی وفات کے واقعات سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری لمحات بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں محبت، احترام اور شفقت کا خوبصورت تعلق پایا جاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون مجلس تھی۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور درمیان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اسی دوران عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو حال ہی میں اسلام لائے تھے اور دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے، انہوں نے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ مجلس خاموش ہو گئی۔ سب کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ یہ جواب سن کر صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر عزیز رکھتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، مردوں میں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ صرف ایک سوال و جواب نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت، سچائی اور صاف گوئی کا سبق تھا۔ پیارے دوستوں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ مبارک ہستی جہاں ہر گھر میں دین کی روشنی تھی، انہی گھروں میں سے ایک گھر وہ بھی تھا جہاں اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، اور وہ گھر تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو گھر کا ماحول شفقت اور سکون سے بھر جاتا۔ کبھی مسکرا کر گفتگو فرماتے، کبھی دینی بات سمجھاتے اور کبھی ازواج مطہرات کے ساتھ خوشگوار انداز میں بات چیت کرتے۔ پیارے دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک رہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، عمر نہیں، کیونکہ وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک رہیں گے؟ وہ فیصلہ کر دیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اللہ سے ڈریں اور صاف صاف حق کی بات کہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت میں آ کر میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے خون جاری ہو گیا، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہو کہ اللہ سے ڈریں اور حق کی بات کہیں؟ کیا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئیں جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجور کی سوکھی ٹہنی اٹھائی اور غصے میں مجھے مارنے لگے۔
میں گھبرا کر بھاگی اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے مبارک سے لپٹ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ تم ایسا معاملہ فرماؤ۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ بظاہر ایک گھریلو معاملہ تھا، لیکن اس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات پیش آئیں وہ دراصل ہمیں زندگی کے آداب، گھریلو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ اور نرمی اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، ام المومنین کے عظیم لقب سے یاد کی جاتی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور معزز زوجہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں بھی ان کی شخصیت نہایت نمایاں رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 47 برس حیات پائی۔ اس عرصے میں اسلامی فتوحات ہوئیں، نئے نئے علاقے اسلام میں داخل ہوئے اور دین کی تعلیم دور دور تک پھیلنے لگی، اور بہت سی حدیث آپ نے فرمائی ہے۔ علم و حدیث کے میدان میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ پیارے دوستوں، 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ بیمار ہو گئیں۔ چند دن علیل رہیں۔ جب لوگ عیادت کے لیے آتے تو آپ فرماتی، میں بہتر ہوں، لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو نہایت عاجزی کے ساتھ فرمانے لگی، کاش میں ایک درخت ہوتی جو اللہ کی تسبیح کرتا، کاش میں زمین کی ایک گھاس ہوتی جسے کوئی توجہ نہ دیتا، کاش میں مٹی کا ایک ذرہ ہوتی۔ پیارے دوستوں، ایک روایت میں منقول ہے کہ جب ان الفاظ کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی کے حضور انکساری اور توبہ کا اظہار فرما رہی تھیں۔ حالانکہ آپ پہلے ہی ام المومنین کے عظیم خطاب سے سرفراز تھیں۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ جنت البقیع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا جائے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس مقام کے لائق نہیں سمجھتی۔ اور آپ نے آخری وقت میں اپنے غلام ذکوان کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام ذکوان رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئی تو میں نے اجازت لے کر حاضر ہونے کی درخواست کی۔ اس وقت آپ کے پاس آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بہت قریب تھی۔ آپ نے فرمایا، ابن عباس کو نہ آنے دو، مجھے اس وقت اس کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، وہ آپ کے نیک اور سچے بیٹوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائیں، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر عرض کیا، اے ام المومنین، خوشخبری ہو۔ آپ نے فرمایا، کس چیز کی خوشخبری؟ انہوں نے عرض کیا، اس فضیلت کی جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ عنقریب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دیگر عزیزوں سے جا ملیں گی۔ اب صرف روح کے جسم سے جدا ہونے کی دیر ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید عرض کیا، کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں جب آپ کا ہار گم ہو گیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرنے کے لیے وہیں ٹھہر گئے؟ صحابہ کے پاس پانی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ یہ سہولت پوری امت کو آپ کی وجہ سے عطا ہوئی ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بن مستلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان آسمان سے نازل کردہ آیت کے ذریعے فرمایا،
जिन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। आज दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां इन आयत की तिलावत ना की जाती हो। ये सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, ये तारीफें छोड़ दो। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं बिल्कुल गुमनाम होती और कोई मुझे याद भी न करता। ताबी उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो बीमारी के दौरान अयादत के लिए आए और अर्ज किया, ए उम्मुल मोमिनीन, तबीयत कैसी है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम अब तो मौत ही है। इसी तरह आपने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे के पीछे आग लेकर ना चला जाए और मेरी मैयत पर कोई कीमती या नुमाया चादर ना डाली जाए, और अपने आजाद करदा गुलाम ज़कवान के बारे में भी वसीयत फरमाई कि इसके साथ भलाई और हुस्न सलूक किया जाए। फिर प्यारे दोस्तों, मंगल की रात 17 रमजान 58 हिजरी व मुताबिक तकरीबन 678 ईस्वी में मदीना मनवरा में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आपकी वफात की खबर मदीना मनवरा में तेजी से फैल गई। अंसारे मदीना अपने घरों से बाहर निकल आए। आपके जनाजे में बहुत ज्यादा लोग शरीक हुए। हत्ता के बाज लोगों ने कहा कि रात के वक्त इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इज्तिमा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। औरतों का भी कसीर इज्तिमा था, जिसे देखकर लोगों को ईद के दिन की भीड़ का गुमान हुआ। आपकी नमाज जनाजा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। आपकी तदफीन रात के वक्त हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक में उतरने के बाद चारों तरफ एक कपड़े का पर्दा कर दिया गया ताकि एहतराम बरकरार रहे। ताबे उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स ने इनके वालिद से पूछा कि लोगों को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात पर कितना गम हुआ। तो इन्होंने जवाब दिया, हर वो शख्स गमगीन था जिसके लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक माँ की हैसियत रखती थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको सहाबाए कराम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें।